جی، مجھے تو اس بارے میں زیادہ نہیں دیکھ سکا ہوں، شاید اس لیے کہ رمضان مبارک بھی چل رہا ہے، تو اور میں عوام سے گزارش بھی کروں گا کہ یہ 10-12 دن رہ گئے ہیں، تو اس میں زیادہ وہ دعاؤں پہ زیادہ اپنا وقت گزاریں۔ امین صاحب، میں آپ سمجھتے ہیں، میرے پہلے دن سے یہ رہا ہے کہ جو پنچ کے ساتھ پچھلے 70 سال میں ناانصافیاں ہوئی ہیں، ڈسکرمنیشن اور امبیلنسز ہوئے ہیں، تو میں نے پہلے دن سے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ ہر پارٹی کو چاہیے کہ اس وقت کینڈیڈیٹ جو ہمارا ہو وہ بالخصوص پنچ کا اور بلوم راجوری پنچ سے جو بھی کینڈیڈیٹ ہو ہم اس کو سپورٹ کریں، یہ اچھا رہے گا۔ جہاں تک تعلق ہے جو آپ نے کہا آزاد صاحب کی تعلق سے، تو اس میں آپ یہ جانتے ہیں کہ پچھلے میرے خیال لگ بھگ 20-25 سال کی ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوئی ہے، سردار رفیق حسین خان صاحب مرحوم مغفور، جو ہمارے قابل فخر رہنما تھے پنچ کے، اپنی ایمانداری کا جنہوں نے اپنا ایک سکہ پیش کیا اخلاق کا، تو انہوں نے آج سے 20-25 سال پہلے یہ کہا تھا کہ جب وہ دلی میں گئے تھے تو وہاں کی جو مرکزی قیادت تھی اس وقت، تو انہوں نے کہا تھا کہ جب تک یہ جو لیڈر ہیں، جب تک یہ آپ اقتدار میں رہیں گے تو آپ کو پہاڑیوں کو ریزرویشن نہیں مل سکتی ہے۔ تو وہ ہر بہر 20-25 سال کے بعد سچ ثابت ہوا۔ تو اس میں یہ ہے، پنچ راجوری کے عوام یہ جانتے ہیں کہ وہ سب سے بڑے مخالف تھے اس کاز کے، یہ عام لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ وہ اس لیے نہیں کہہ رہے تھے کہ ان کو کوئی گجر بکروال عوام سے کوئی محبت تھی، بلکہ وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ وہ ڈوڈا کی عوام کو مد نظر رکھ کر ایسی باتیں کرتے تھے۔ بہرحال، تو میں اس تعلق سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اس میں بہت زیادہ راجوری پنچ کے لوگ جو ہیں، جو اس سمودائی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں یہ بات گھر کر چکی ہے کہ اگر کوئی سب سے بڑا جو آدمی تھا جس کی وجہ سے جو بڑی رکاوٹ تھی رہی 35 سال، وہ یہی صاحب تھے، تو اس کا غلط اثر پڑ سکتا ہے آنے والے الیکشن میں۔ تو میرا تو اپنا یہی خیال ہے کہ ہمارا کوئی پنچ سے اللہ کرے کوئی ایجوکیٹڈ کوئی پارٹی بھی کسی کو مینڈیٹ دے، تاکہ ہمارے پنچ کے مسائل جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں سنے جا سکیں۔ ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہوئی ہیں، بہت زیادہ ہوئی ہیں، اور ہم بالکل بیک ڈور پہ ہیں، ہمیں ٹرک کی لال پیچھے والی بتی بنا دیا گیا 70 سال۔ تو اگر ہمارا کوئی نوجوان پڑھا لکھا ہو تو وہ جا کر وہاں پہ پنچ کے مسائل کو حل کر سکتا ہے، یہاں بھی انڈسٹریز فلورش کر سکتی ہیں، معدنیات ہے یہاں پہ، اس کی ترقی ہو سکتی ہے، ہمارے بے روزگار بچوں کو روزگار مل سکتا ہے۔ یہاں پہ بھی کتنے ذخائر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، معدنیات ہے، نمک ہے، لوہا ہے، کوٹا سٹون ہے یہاں پہ، تو اس کو اگر کوئی آواز ہماری پارلیمنٹ میں جائے تو وہاں جا کر ایسا پنچ بھی جو 70 سال سے پیچھے ہے وہ بھی ترقی کی اشارہ سے جڑ سکتا ہے۔ امین صاحب، اس میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، یہ تو ہماری کور گروپ ہوتا ہے پارٹی کا جو یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، لیکن ایز اے پرسن میں اپنی جو اوپینین رکھتا ہوں، میرے جو خیال ہے، سید الطاف بخاری صاحب ہماری پارٹی کے جو قائد ہیں، وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ الائنس کرنا نہیں چاہتے ہیں، وہ ایٹ زون وہ چاہتے ہیں کہ پارٹی اپنے طور پہ الیکشن لڑے اور انڈیپینڈنٹلی الیکشن لڑے، تو اس میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ کہیں پہ الائنس ہوگا۔ بہرحال یہ ڈیپینڈس اپان دا کور گروپ وچ از گوئنگ ٹو a meeting is going to be convened, and wherein it will be decided what will the fate of our party regarding coalition, regarding any alliance with any political party. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بخاری صاحب اس کے خلاف ہیں، وہ چاہتے ہیں ایٹ اور اون ہم اپنے طور پہ الیکشن میں حصہ لیں۔